السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کے حوالے سے پڑھایا تھا، اور میں نے عرض کی تھی آنے والا جمعہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مبشر بالجنہ ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، بعینی ہی اسی طرح نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ میں آپ کو شہادت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ادوار میں کئی فتنوں نے جنم لیا۔ سب سے بڑا فتنہ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے خلاف اٹھایا، اور دنیا کی آنکھ سے وہ کامیاب بھی ہوا، آخرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ ذلیل ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی مبارک دی تھی، جو جامع ترمذی کے اندر بالتفصیل حدیث موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کی شہادت کا اشارہ کیا ہے۔ ایک انگوٹھی مبارک دی تھی اور فرمایا کہ عثمان، اس انگوٹھی کی حفاظت کرنا، جب تمہارا اور اس انگوٹھی کا تعلق ٹوٹ جائے سمجھنا کہ فتنے کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انگوٹھی کو سنبھالا، حفاظت کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس تھی۔ سیدنا عمر فاروق کا دور ادوار ختم ہوا، وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انگوٹھی حضرت عثمان نے پہنی ہوئی تھی، لیکن چند ہی سال کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر عریض پر غسل کرنے کے لیے گئے تو آپ کی وہ انگوٹھی اسی کنویں میں گر گئی۔ آپ نے اس کی تلاش کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کر دیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اسی دن سے حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ رات بھی میں چین سے نہیں سویا، اسی دن سے ہی میرے اوپر ابتلاء، آزمائش اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ گویا کہ یہ شہادت کی خبر تھی، اشارہ تھا۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے نماز پڑھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی احد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوتے، احد پہاڑ نے گھبراہٹ محسوس کی اور تھر تھراٹ کر کانپنے لگ گیا۔ اور بعض مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کانپا نہیں تھا، اس میں تھر تھراٹ نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر سواری سمجھ کر، سوار سمجھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کی چوٹی پر زور سے مار کر فرمایا، اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آج تیری پشت کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی سے مراد خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور صدیق سے مراد دنیا کائنات کا پہلا سچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 2 شہیدوں سے مراد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارت سنا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر تشریف فرما ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام چہل قدمی کرنے کے لیے اور تھوڑا سا خلوت کو پسند کرتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ وہاں پر ایک کنویں کے اندر منڈیر پر بیٹھ کر، کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں سے جوتا مبارک نکال کر اس کنویں کے پانی کے اندر ڈال دیے، اور نبی علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک کو حرکت دے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے۔ اچانک دروازے پر کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ جاؤ ابو موسیٰ، جو دروازے پر آئے اسے میری طرف سے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ فرماتے میں دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میں نے انہیں دروازہ کھول کر اجازت دے دی، آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے، اور میں نے کہا بشرہ بالجنہ، آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ تھوڑا ہی لمحہ گزرا، اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ جائیے اور دروازہ کھولیے اور جو شخص آئے اس کو اجازت دیجیے اور اس کو جنت کی بشارت سنائیے۔ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دروازے پر گیا اور جا کر میں نے پوچھا کون ہے، فرمایا کہ عمر۔ میں نے انہیں اجازت دی، دروازہ کھولا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دونوں صاحبان شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبی علیہ السلام کنویں کے منڈیر کے اوپر بیٹھے ہوئے جوتے اتار کر اپنے پاؤں مبارک کو پانی کے اندر حرکت دے رہے تھے، اسی طرح ابو بکر عمر بھی آ کر بیٹھ گئے، جوتے نکال دیے اور پانی کو حرکت دینے لگ گئے۔ یہ صرف گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا تھا۔ کچھ ہی لمحہ گزرا، دروازے پر آنے والا آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو، اجازت دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو اور کہنا کہ تم جنت میں تو جاؤ گے لیکن دنیا کے اندر تمہارے اوپر بہت آزمائشیں آئیں گی۔ گئے، دروازہ کھولا، اجازت دی، دیکھا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو اور آپ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ لیکن عثمان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر دنیا کے اندر بہت بڑے فتنے آئیں گے، آزمائش آئیں گی، لیکن تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ تیسری حدیث بھی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اشارہ کیا۔ چوتھی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ریتلی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، صحیح ابن خدیمہ اور مستدرک الحاکم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا، کالا لباس پہنے ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، ہمارے قریب سے تیزی سے گزر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن عمر، عبداللہ، جو ہمارے درمیان سے ایک شخص گزرا ہے اس نوجوان کو شہید کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور پیچھے بھاگا اور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، عرب کا شہزادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ چوتھی حدیث نبی علیہ السلام ابن عساکر کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ایک فرشتے نے دی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، کافی دیر کے بعد بات چیت کرنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، ہمارے قریب جس طرح عثمان بیٹھا ہوا تھا اسی طرح آسمان کا ایک فرشتہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔
جب عثمان اٹھ کر گیا تو وہ فرشتہ بھی اٹھ کر چلا گیا. عثمان نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں صبر کروں گا، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ ہی میرا نگہبان ہے. اسی طرح فرشتے نے کہا کہ جو یہ نوجوان جا رہا ہے اس کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اس میں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بشارتیں دی. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایک درخت کے نیچے بیعت کر بیٹھے ان کو اللہ رب العالمین نے دل کے راز جانتے ہوئے جنت کی بشارتیں دے دی. وہ جنتی ہیں. جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبشر بالجنہ ہے، جس طرح جنت کی بشارت دی ہے، اسی طرح عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالشہادہ ہے. ان کو شہادت کی خوشخبری بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی. پانچویں حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فتنے کی طرف بالکل اشارہ کر دیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان، اللہ رب العالمین جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو سمجھیے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ خاموش ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. عثمان کو بلاؤ، میں یہ خواب حضرت عثمان کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں ایک قمیض پہنائے گا جو اشارہ تھا خلافت کی طرف. عثمان کئی لوگ ہوں گے مدینہ کے رہنے والے تمہیں ہی چاہنے والے، تمہارے بدن سے وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان اپنے ہاتھوں سے وہ قمیض نہ اتارنا، اپنے ہاتھوں سے وہ قمیض نہ اتارنا. قمیض پھاڑ دی جائے لیکن خود اپنے تن سے وہ قمیض نہ اتارنا. یہ نبی علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں فرمایا تھا، خود اپنی خلافت کو نہ چھوڑنا. لوگ اگرچہ تمہارے دشمن بن جائیں لیکن اپنی خلافت سے خود نہ اترنا. یہ نبی علیہ السلام نے خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اگر اس وقت تیرے خلاف کوئی لوگ کھڑے ہو جائے مجھ سے وعدہ کر مدینہ کی سرزمین میں خون ریزی نہیں کرے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں کہ مدینہ کی سرزمین پر میں صبر کروں گا، اللہ ہی میرا نگہبان ہوگا اور میں کسی کا بھی خون نہیں بہاؤں گا. یہ گویا کہ 6-7 احادیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہی نبی علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبریاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سنا دی تھی. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر بھی چونچے چنانچے اگرچہ مگرچہ کچھ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی مدینہ کے لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، مدینہ کے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، مدینہ کے لوگ میرے اوپر چڑھائی کریں گے، مدینہ کے لوگ میری قمیض اتاریں گے، مدینہ کے لوگ میرے خلاف ہوں گے، مدینہ کے لوگ میرے گھر میں گھس جائیں گے، مدینہ کے لوگ مجھے شہید کرنے کی کوشش کریں گے، مدینہ کے لوگ میرا خون بہائیں گے. لیکن حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا بلکہ یہی الفاظ تھے جو تاریخ کے اندر رقم ہے، احادیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون انا صابر علیہ. اللہ کے نبی میں اللہ رب العالمین کو ہی اپنا مددگار سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر میں صبر کرنے والا ہی ہوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین نے خود اپنے قلب سے ہی اپنے دل سے ہی اس کو تسلیم کیا ہے. شہادت سے بڑھ کر رتبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ مدینہ کی سرزمین پر موت آئے اور شہادت کی موت آئے، اس سے بڑا رتبہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عثمان نے خود اپنے دل سے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر رنجش نہیں لایا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر کے بعد تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ سوئم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسلمانوں میں سے جو لوگ سب سے پہلے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے، چوتھے نمبر پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اسلام لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کے غلام ٹھہرے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہیں. 2 وجوہات جو صحیح احادیث کے اندر اور صحیح تاریخ کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت تک پہنچایا گیا، جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہایا گیا. 2 وجوہات جو مین وجوہات ہیں. سب سے پہلی عبداللہ بن سبا کی منافقت. عبداللہ بن سبا نے
ایک بہت بڑا لشکر آہستہ آہستہ تیار کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کافی لوگ کھڑے ہوئے، اور جو اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے تھے منافق تھے، جو منافقین تھے، دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بغض اور حضرت عثمان کا بغض بھرا ہوا تھا، اور حضرت صحابہ کرام اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ کا بغض جن کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا، انہوں نے عبداللہ بن سبا کی بات کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے اور حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہوا، تاریخ خلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اور تاریخ ابن عساکر کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر یہ روایات موجود ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے بہت ہی قریبی شخص سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو آپ نے ایک جگہ کا خلیفہ بنایا، ایک جگہ کا وزیر بنایا، مشیر بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور ایک لشکر بھی لے جائیے، وہاں پر جا کر آپ نے حکومت کرنی ہے اور لوگوں کے معاملات کو سنبھالنا۔ سیدنا محمد بن ابی بکر چلے گئے، جا رہے تھے، عبداللہ بن سبا لانتی کو، منافق کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت کے ساتھ فلانے علاقے کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے ایک حبشی النسل غلام کو تیار کیا اور اس کو ایک مشکیزہ دیا، اور مشکیزے کے اندر ایک خط لکھ کر دیا، مشکیزے کے اندر ہی ڈال دیا۔ یہ نوجوان، یہ حبشی النسل غلام گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی لشکر کے آگے نکل گیا۔ جب لشکر سے آگے نکلا تو لوگوں نے دیکھا، جو محمد بن ابی بکر کے ساتھ تھے، کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بھاگتا جا رہا ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، یہ آیا تو مدینے سے ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مخالف ہے، دشمن ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے دو نوجوانوں کو حکم دیا کہ اس کا پیچھا چھوڑ۔ وہ دو نوجوان اس کے پیچھے دوڑے اور جا کر اس کو پکڑا۔ جب اس کو پکڑا تو اس سے پوچھا کہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو مروان کی طرف سے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کرنے آیا ہے؟ میں تو فلانے علاقے کی طرف جا رہا ہوں، میں کچھ بشارتیں لے کر جا رہا ہوں اور کچھ اہم پیغام اور مقاصد اور میسج لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے محمد بن ابی بکر نے حکم دیا کہ اس کی تلاشی لی جائے۔ گھوڑے کی تلاشی لی گئی، اس کی قمیض کی تلاشی لی گئی، جبے کے اندر دیکھا گیا، کچھ نہیں ملا۔ پھر ایک نوجوان نے اس کے مشکیزے کو پکڑا جو خالی تھا، پانی نہیں تھا، اس کو حرکت دی تو اس میں سے تھوڑے سے شور کی آواز آئی اور فرمایا کہ اس کو کھولا جائے۔ نہیں کھلا۔ آخرکار ایک خنجر کے ساتھ اس کو چیر دیا گیا، اس میں سے ایک لفافہ نکلا، ایک خط نکلا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اے وقت کے وزیر، میں تمہاری طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں، یہ نوجوان تمہارے پاس آ رہا ہے اور مدینے کا ایک بہت بڑا لشکر بھی آ رہا ہے۔ جب وہ مدینے کا لشکر محمد بن ابی بکر کی زیر صدارت جب تمہارے پاس پہنچے تو ان کی کوئی بات نہ ماننا بلکہ ہیلا کر کے ان کو شہید کر دینا، ان سب کو قتل کر دینا۔ اس خط کے اوپر مہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لگی ہوئی تھی۔ یہ پہلی سازش جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھائی گئی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ ہوئے، یہ پہلی سازش تھی۔ لوگوں نے محمد بن ابی بکر غصے ہوئے، کہنے لگے ادھر سے ہمیں بھیج دیا اور ادھر سے غلام کو بھی بھیج دیا اور غلام کو کہا کہ ان کو قتل کر دینا۔ یہ فوراً قافلہ مدینے کے اندر واپس پلٹا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور سارے معاملات ان کو سمجھائے، اور حضرت علی کے ساتھ حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت زبیر کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام، ان کو یہ سارے معاملات بتائے گئے اور کہا گیا کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان سے پوچھا یہ جو گھوڑا کھڑا ہوا ہے، یہ ایک روایت کے اندر یہ جو ڈاچی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے کیا آپ کی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میری ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر جو کچھ لدا ہوا ہے کیا آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا ہے۔ کیا جو اس کے ساتھ تلوار لٹکی ہوئی ہے آپ کی ہے؟ فرمایا جی ہاں میری ہے۔ کیا یہ خط آپ کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خط کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا واللہ یہ خط میرا نہیں ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں یہ خط میرا نہیں ہے۔ جہاں تک غلام کی بات ہے غلام بھی میرا، جہاں تک ڈھانچے کی بات ہے سواری بھی میری، تلوار کی بات ہے وہ بھی میری، اور جہاں تک سامان کی بات ہے وہ بھی میری ہے، لیکن یہ غلام بھی میرا ہے، لیکن لکھا ہوا خط میرا نہیں ہے۔
तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने अल्लाह की कसम उठाते हुए कहा, चंद सहाबा किराम कसम उठानी ही थी। हजरत उस्मान ने फौरन पीछे हट गए। लोगों ने यही कहा कि हजरत उस्मान जब कसम उठाते हैं तो झूठी कसम उठाने वाला उस्मान नहीं है, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा सच्ची कसम उठाते हैं, ये बेगुनाह है, इस गुनाह से बिल्कुल पाक है, हजरत उस्मान ने ये जुर्म नहीं किया। कई सहाबा किराम पीछे हो गए और हजरत सहाबा किराम पीछे हटकर कहने लगे, हम इस मामले की तहकीक तक पहुंच चुके हैं, ये हजरत उस्मान का काम नहीं है, जरूर किसी ने साजिश की है। और कुछ सहाबा किराम ने यह कहा कि ये मरवान ने खत लिखा है हजरत उस्मान के खिलाफ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बात की गई कि आपके साथ वाले मकान के अंदर आपने मरवान को छुपा के रखा हुआ है, इस वजह से कि मदीने वाले उसको कत्ल न कर दें, आप उनको हमारे जिम्मे कर दें, हमारे सुपुर्द कर दें, आप इससे बरी हो जाएंगे। लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम उठा रखी थी कि मदीने की सरजमीन पर किसी मुसलमान का कत्ल नहीं होगा। इस वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मरवान को घर में रखा हुआ था। और सहाबा इकराम कहते थे और कुछ अब्दुल्ला बिन सबा के टोले वाले कहते थे कि ये मरवान को हमारे सपुर्द कर दो, हमारे जिम्मे कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन ये बात हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने तस्लीम नहीं की। पहली वजह यही थी जिसकी वजह से हजरत उस्मान के खिलाफ हुए, और दूसरी वजह यह थी अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा था हजरत उमर के बाद खिलाफत का अगर मनसब जाता है तो हजरत अली की तरफ जाता है, हजरत उस्मान खलीफा नहीं बन सकते, बुजुर्ग हैं, बाबे उमर की तक पहुंच चुका है, लेकिन ये खलीफा नहीं बन सकते। खिलाफत का मनसब अगर जाता है, ये मसरत अगर किसी के पास जाती है तो नबी अलैहिस्सलाम के दामाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाती है। उसी वजह से भी कुछ लोग टोला बनाकर अलहदा हो गए, जिन्होंने कहा था हम खिलाफत हजरत अली की मानते हैं, हजरत उस्मान की नहीं मानते। दो वजूहात यही थी जिसकी वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लोग खड़े हुए। मुनाफिकीन एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हुई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने बेरे रूमा मीठे पानी का कुआं मुसलमानों को खरीद कर दिया था, आज उसी कुएं का पानी हजरत उस्मान के लिए बंद कर दिया गया। वो मस्जिद नबी जो मस्जिद नबी की जमीन और रकबा हजरत उस्मान ने खरीद कर दिया था, आज उसी मस्जिद से ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को रोका जा रहा है। 40 दिन तक अपने घर में महसूर कर दिया, बंद कर दिया। हर तरफ से बलवाई खड़े हुए हैं, हर तरफ से बागी खड़े हुए हैं, और हत्ता के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये पैगाम पहुंचा, और लोगों तुम्हारे किसी काफले के अंदर अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद हो, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ये आवाज लगा रहे हैं, लोगों अगर कोई काफले के अंदर हजरत अली मौजूद हो तो मेरी खबर उन्हें पहुंचा दो कि हजरत उस्मान प्यासे हैं, उनको पानी पहुंचा दो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक ये खबर पहुंची। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने अपने शहजादे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये उल्फत नहीं तो क्या है, ये दिल एक नहीं तो क्या है। हजरत अली के शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार आज अगर जिस दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं वो उस्मान ज़ुन्नुरैन का दरवाजा है, वहां पर हजरत हसन हुसैन पहरा दे रहे हैं। और अचानक हजरत बनु हाशिम के नौजवान आए और उनको मशकीज़ा दिया गया, पानी भरा हुआ मशकीज़ा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जा रहा है। लेकिन बलवाई और बागी और मुनाफिकीन इन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए जो मशकीज़े पर लगे। चंद घूंट हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंच पाया, लेकिन पूरे मशकीज़े का पानी नीचे डोल दिया गया था। तीरों की बरसात की वजह से मशकीज़ा फट चुका था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला तक घूंट पहुंचे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ने अपनी अफ्तारी का बंदोबस्त किया, कहा कि इसी पानी के चंद घूंट के साथ मैं रोजा अफ्तार करूंगा। 40 दिन का प्यासा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी अलैहिस्सलाम का दोहरा दामाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज जिनको प्यासा ठहराया गया है मदीना के अंदर, मदीना के लोग कुछ बागी बलवाई मुनाफिकीन
کس کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جس نے زندگی کے اندر کبھی زنا نہیں کیا تھا، جس نے زندگی کے اندر کبھی چوری نہیں کی تھی، جس نے زندگی کے اندر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی تھی، جس نے زندگی کے اندر ہر ایک دن کو قرآن کے تعلق کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، ہر دن جب تک پانی بند رہا روزہ رکھ کر زندگی گزارنے والے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت گزرتا گیا، 18 ذی الحجہ بروز جمعۃ المبارک فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، سحری کے وقت میں آواز لگاتے ہیں، او لوگو مجھے آج جمعے کی اجازت دی جائے، مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا اے عثمان اگر تم مسجد نبوی کے اندر داخل بھی ہو گیا تو اس سے تیری لاش جائے گی، زندہ تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مدینے کی یہ فضا ایسی ہو چکی تھی، منافقین نے ایسا ہجوم کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہر بندہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام امن کا درس دینے والے اور اللہ کے نبی سے امن کا درس لینے والے وہ صحابہ کرام اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں مدینہ کے اندر خون ریزی نہ ہو جائے۔ یہ پھر وقت آیا، سحری کا وقت ہے، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نیلہ کو آواز دیتے ہیں جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ نیلہ میرے لیے کسی شلوار یا پاجامے کا بندوبست کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں تہمدی باندھا تھا، چادری باندھی تھی، کبھی پاجامہ اور شلوار نہیں پہنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، لیکن آج سحری کے وقت آواز لگائی، کہا کہ مجھے ایک پاجامہ اور شلوار دی جائے۔ پاجامہ آیا، حضرت نائلہ فرماتی ہیں اے سرتاج خلیفۃ المسلمین آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا، آج کیوں پہن رہی ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، خواب کے اندر مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، آج شام کی افطاری کا بندوبست تیرے نبی نے جنت میں کیا ہے، میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اور میں اس وجہ سے پاجامہ اور شلوار پہننا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو میں شرمگاہ کی وجہ سے برہنہ نہ ہو جاؤں۔ واہ عثمان تیری حیا، زندگی کے اندر بھی حیا کا درس دیا اور جاتے جاتے بھی با حیا ہو کر ہی شہادت کا جام پیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب روزہ رکھ لیا فجر کی نماز گھر میں ہی پڑھی کیونکہ حالات بالکل ناساز ہو چکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کی سورۃ البقرہ کھلتی ہے، آیت نمبر 137 تلاوت کرتے جا رہی ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک دو نوجوان پچھلی سائیڈ سے، آگے تو دروازے کے اوپر حضرت حسن و حسین اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرزند کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے دو نوجوان سوار ہوئے، دیوار پھلانگی اندر داخل ہوئے، جا کر ایک نوجوان نے آپ رضی اللہ عنہ کے داڑھی سے پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ لیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ جواب دیا، کہا کہ کاش تیرا بابا زندہ ہوتا، آج اگر تو یہ حرکت کرتا تو تیرا بابا تجھے روکتا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اس نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان اور داڑھی کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ پھر دو نوجوان جو ان کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھے، ایک نے تلوار کو لہرایا، تلوار لہرائی، آگے حضرت نیلہ نے اپنا ہاتھ مبارک کر دیا، ہاتھ مبارک جیسے کیا تو ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اپنی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، ایک کنارے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک اور نوجوان آیا، اس نے آ کر تلوار کو لہرایا اور تلوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھے پر لگی اور دوسری تلوار حضرت عثمان کے ہاتھ پر لگی، ہاتھ مبارک کچھ انگلیاں شہید ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عثمان یہ کہہ رہے ہیں کیا میں نے زنا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتا؟ کیا میں نے زنا کیا جس کی وجہ سے مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے مدینے کے اندر کسی کا قتل کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیا کون سی سزا کی
کون سے گناہ کی مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ باتیں کر رہی ہیں. ایک شخص نے تلوار کا وار کیا، آپ کی گردن مبارک پر لگی اور آپ کے سر مبارک پر لگی، خون کے فوارے نکلے. قرآن مجید کھلا ہوا تھا. ظالموں نے قرآن کا بھی حیا نہ کیا. قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون مبارک کا پہلا قطرہ گرا تھا، اور یہ الفاظ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے. لوگوں، کسی کی شہادت کی خبر، شہادت کی گواہی بدر کا مقام دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی احد کا مقام دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی محراب رسول، منبر رسول دے گا. لیکن عثمان وہ واحد ہستی ہیں جن کی گواہی رب کا قرآن دے گا، جن کی گواہی رب کا قرآن قیامت کے دن دے گا. یہ گواہی اللہ کی عدالت کے اندر قرآن لے کر آئے گا. اب سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت نیلہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، لوگوں، آج مجھے بیوہ کر دیا گیا ہے، تمہارے خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا ہے. لوگ آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اور حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے حضرت حسن کو حضرت علی نے تھپڑ مارا کہ تمہیں تو میں نے ان کے پہرے دار بنایا تھا، پھر یہ باغی کہاں سے گھس آئے گھر کے اندر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بابا جان مجھے پتہ نہیں ہے، یہ پیچھے سے آئے ہوں گے، میرے ہوتے ہوئے دروازے سے کوئی نہیں گزرا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ گواہی دی، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری و ذمہ ہوں، میرا ہاتھ حضرت عثمان کے خون کے اندر داخل نہیں ہے. یہ بات، حالات ایسے ناساز ہو چکے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت مبارک کو بھی گھر سے نہیں نکالنے دیا جائے گا. ایسے حالات بن چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو باہر نہیں نکالنے دیا جائے گا، حتیٰ کہ 3 دن تک جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن تک میت مبارک جسد عطر گھر کے اندر ہی رکھا رہا، باہر نہیں نکلا. اور حتیٰ کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی سے باہر آئی، کہا کہ لوگوں، حضرت عثمان کو تدفین کرنے دیجئے، حضرت عثمان کی تدفین کرنے دے، ان کو قبر کے اندر اتارنے دے، ورنہ ہم تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی. جب ام حبیبہ نے یہ الفاظ کہے تو پھر یہ باغی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ رات کے اندر تمہیں اجازت ہے ان کو تدفین کر دیا جائے، دن کی روشنی کے اندر ان کو تدفین نہیں کرنا. اس سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. جب حضرت عثمان کے پاس صرف حضرت نائلہ کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں تھا، یہ بدبخت آ کر حضرت عثمان کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر یہ تھپڑ مارتا ہے یہ ظالم. پھر ایک وقت آیا، محمد بن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں اللہ سے معافیہ مانگ رہا تھا. ایک نوجوان احرام باندھ کر جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے یوں لگتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے پوچھا، نوجوان تو یہ معافی کس انداز کی مانگتا ہے؟ اللہ معاف کر دے لیکن تو معاف نہیں کرے گا، یہ کس انداز کی معافی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ دیکھ میرا ہاتھ بالکل شل ہو چکا ہے، یہ ہاتھ بالکل لکڑی بن چکا ہے، اس سے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا. یہ ہاتھ کے اوپر سزا اللہ نے اس وقت دی تھی جب میں نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا تھا، جب وہ شہید ہو چکے تھے. اور حضرت نیلہ نے یہ بد دعا تھی، اللہ جو تیرے محبوب کے اوپر تھپڑ مارے، اللہ اس کو اپنی گرفت کے اندر لے دے اور اس کو عذاب کے اندر گرفتار کر دے. اسی دن کی بد دعا آج میرے ہاتھ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور میں یوں سمجھتا ہوں میں جتنے حج کر لوں لیکن اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. عثمان سے بغض رکھنے والا کس طرح جنت میں جا سکتا ہے؟ عثمان سے بغض رکھنے والا کس طرح اپنے حج قبول کروا سکتا ہے؟ عثمان سے بغض رکھنے والا کس طرح نمازیں قبول کروا سکتا ہے؟ سنیے، منذر بن مالک سکہ تابعی ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آتا ہے، آ کر حضرت عثمان کا نام لے کر ان کو گالی دیتا ہے. ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا
گالی نہ دے حضرت عثمان کو، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے تجھے جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں معافی مانگتا، عثمان اس کے حقدار ہے، میں گالی دوں گا اور دیتا رہوں گا، حتیٰ کہ فَجَاءَتْ صَاعِقَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ، اچانک سے یہ خزیمہ کی حدیث ہے کہ آسمان سے بجلی آتی ہے، فوراً اس بدبخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عثمان سے بغض رکھنے والا کس طرح دنیا کے اندر راحت پا سکتا ہے؟ اور یہ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور شہادت کے اندر، خون کے اندر ذرہ برابر بھی حصہ ملایا ہے، ان کے بارے میں سنیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے سنا میرے جانے کے بعد دو بڑے فتنے آئیں گے، ایک فتنہ وہ ہوگا جو حضرت عثمان کی شہادت کے اندر لوگ جو شامل ہوں گے حصہ ڈالیں گے، اور دوسرا فتنہ ہوگا فتنہ دجال کا، جو بندہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر ذرہ برابر بھی مسکرایا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو فتنہ دجال کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں، حضرت عثمان سے محبت کی گواہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اور یہ قاتل حماد نامی مصری شخص تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ رات کو آپ کی میت مبارک کو اٹھایا گیا، 17 نوجوان آپ کی میت مبارک کو لے کر جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ مجھے تدفین کرنا اور میرا جنازہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ان ظالموں نے آپ کی میت مبارک کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کی میت مبارک مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی ہے، نبی کے شہر میں گزر رہی ہے، لیکن لوگ اور ان کی عورتیں اپنی چھتوں کے اوپر کھڑی ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کی میت مبارک کے اوپر سنگ باری کر رہی تھی، پتھر مار رہی تھی۔ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، 10 محرم تک شہادت حسین شہادت حسین، ان کا تو 10 دن کے لیے پانی بند ہوا تھا، اور میرے عثمان کا 40 دن تک پانی بند۔ حضرت حسین کو تو شہید کربلا کہا جاتا ہے، لیکن جو مدینہ کا شہید ہو ان کو بھول گئے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا، 17 بندوں نے جنازہ پڑھا، اور 17 بندوں نے ہی جا کر ان کو تدفین کیا۔ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور 21 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ کو رات کے اندھیرے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد تدفین کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا بنا دے۔ آخری 1-2 منٹ کی بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باحیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سخی ہیں۔ آج ہم حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے ہر ایک نوجوان کی محبت ہونی چاہیے، لیکن بے غیرت بندے کا حضرت عثمان سے تعلق نہیں، بے حیا بندے کا حضرت عثمان سے تعلق نہیں، بخیل اور کنجوس مکھی چوس کا تعلق میرے عثمان سے نہیں ہے۔ عثمان تو سخاوت کا نام ہے، عثمان تو حیا کا نام ہے، عثمان تو درس فکر آخرت کا دیتا ہے۔ جو عثمان قبر پر بیٹھ کر روئے اور روتے روتے جس کی داڑھی مبارک تر ہو جائے، کیا آج ہمیں قبر یاد ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا آج ہمیں قبر یاد ہے؟ ہماری تو مونچھ کا ایک بال بھی جو ہے نا نہیں بھیگتا فکر آخرت کرتے ہوئے اور قبر کے اوپر بیٹھ کر۔ ہم تو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، قبرستان کے اندر جنازہ پڑا ہوا، سگریٹ کے سوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی جاسوسی اس کی جاسوسی، پی ٹی آئی پی ڈی ایم، یہ وہ سیاست دنیا کی ساری قبرستان کے اندر ہمیں یاد آتی ہے۔ حضرت عثمان کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے، جن کی قیامت کے دن گواہی رب کا قرآن دے گا۔ آج عثمان کو ماننے والے قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں، آج عثمان کو چاہنے والے قرآن کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں، جو 40 دن تک بغیر پانی کے روزہ رکھتا رہا۔ آج ہم تو ساری اللہ کی سہولتیں موجود ہیں، کتنے روزے رکھنے والے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس زندگی کی اس عمر کے اندر بھی 86 سال عمر تھی، 86 سال، اور 86 سال کا بزرگ ہو اور مدینہ کی گرمی ہو، کوئی اے سی کا بندوبست بھی نہ ہو، بغیر کھائے پیے جو روزہ رکھے اسے عثمان کہتے ہیں، بغیر کھائے پیے۔ آج تو 40 سال سے اوپر بی پی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے عثمان کا ایمان تو دیکھو،
اللہ رب العالمین حضرت عثمان سے راضی، حضرت عثمان میرے رب سے راضی ہے، یہ جنتی شہزادہ ہے۔ جنت کے اندر نبی علیہ السلام نے 22 یا 32 مرتبہ انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔